ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورت کا نام ہے سورۃ الرعد۔ 4 باتیں میں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں۔ سورت کا ربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ ربط 2 قسم کا ہے، ایک نام کا ربط اسمی اور دوسرا مضامین کا ربط معنوی ربط۔ اسمی ربط میں نے لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا اور سنا کہ تعبیر بعد میں بیان کی اور توحید پہلے بیان کی۔ اب یہ سنو کہ رات فرشتہ اور دوسرے فرشتے اللہ کے خوف اور ہیبت سے لرزاں و ترساں ہیں، کانپ رہے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی شرک سے پاکیزگی بیان کی تھی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ اسمی ربط تھا۔ اور معنوی ربط مضامین کا ہی ہے کہ سورت یوسف میں 15 احوال تھے اور ہر حال سے 2 مسئلے ثابت ہو رہے تھے۔ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا بدیہی، صاف ہو گیا، واضح ہو گیا۔ البتہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ مسئلہ میں خفا ہے، پوشیدگی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اس سورۃ الرعد میں تنبیہات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ بھی کہ دعویٰ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن لوگ عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ سورت کا دعویٰ سامنے لکھ لیں، لہو دعوت الحق، اسی سورت کے اندر ہے یہ آیت، یا درمیان میں بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ لیں، نفی شرک فی الدعا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں نفی شرک فی الدعا کا ذکر ہے، لہو دعوت الحق، اور بطور تنبیہ 11 دلائل ذکر کیے گئے، 8 عقلی ہیں، 1 نقلی ہے، 2 دلائل وحی ہیں، اور آیت نمبر 17 میں توحید اور شرک کی مثال ہے، 3 دفعہ دعوی توحید کا ذکر ہے۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں 7۔ رات فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے 1، اور غیر اللہ کو جو لوگ پکار رہے ہیں وہ ان کی اس دعا پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی ایک مثال دی گئی ہے جیسے کوئی پانی کو بلائے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تذکرہ اسی صورت میں کیا گیا۔ مشرک اور موحد کی عجیب ایک مثال ذکر کی گئی ہے، وہ بھی صورت میں آ رہی ہے۔ اور پیغمبر کی صداقت پر اللہ اور جبریل کی گواہی کا ذکر کیا گیا اس صورت میں۔ باتیں آئیں گی ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ صورت بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات اس صورت میں نہیں ہے، اگر ہوگی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حل کریں گے۔ اور اکثر باتیں ہوئی ہیں جو آپ کی پڑھی ہوئی ہے۔ سورت کا دعویٰ ذرا مجھے محبت سے سنا دیں۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق نفی شرک فی الدعا، کہ غیبانہ پکار میں جب اسباب ختم ہو جائیں صرف اللہ ہی کی پکار کرنی ہے، ما فوق الاسباب، پکاروں کے لائق اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الف لام میم را کی تحقیق آپ پڑھ چکے، سن چکے، یاد ہے آپ کو، یہ محکمات میں سے نہیں متشابہات میں سے ہے، اور قسم دوسری ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ تلک آیات الکتاب، تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ سامنے جملہ لکھا ہے، یعنی غور و فکر کر کے سننا، کیونکہ عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اب یہ والذی موصول ما صلہ مل کر مبتدا ہے، اور الحق اس کی خبر آ رہی ہے نحوی احباب۔ وہ کتاب انزل الیک، جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور چھوٹی سی بات لکھی ہے، سورت کا چھوٹا دعویٰ، یہ اس قرآن پاک کے مطابق بھی حل کرتے آئیں گے۔ ایک چھوٹا دعویٰ ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے، اس قرآن کے مطابق بھی حل کریں گے۔ اور وہ جو انداز میں نے عرض کیا نا نفی شرک فی دعا، وہ شیخ پنبیر کا انداز ہے۔
حق کے نیچے لکھا ہے الذی لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں نہیں لا رہے؟ لما فیہ من الشقاق والعناد والنفاق، اس وجہ سے کہ ان کے اندر مخالفت ہے، نری ضد ہے اور منافقت ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، تنبیہ اول، اب ہیں تو دلائل، ان کو تنبیہ کا عنوان دیا گیا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، عالم علوی اوپر والے جہان کا بیان بلند کیا اللہ کریم نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا حالے کے دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، ان سماوات پر دو، ہا زمین پر دو، یہ معنی نہ کرنا ترونہا تم ان ستونوں کو دیکھتے ہو، ستون تو نہیں ہے، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون ان میں نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہوگی اللہ کریم تخت بادشاہی پر۔ حضرت صاحب کا جملہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، اقتدار، سلطنت، حکومت خود اللہ کے ہاتھ میں خود چلا رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا اللہ نے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تدبیریں کرتا ہے جہان کے کاموں کی۔ الامر اصل میں تھا امر العالم، مضاف الیہ کو حذف کیا، امر کو الف لام دے دیا، تدبیریں کرتا ہے جہان کے کاموں کی، خود سارا نظام چلا رہا ہے۔ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات، لکھا ہے تکوینیہ و تشریعیہ، آپ کے ذہن میں ہوگا تکوینی آیات یہ آسمان زمین پہاڑ چاند ستارے، اور تشریعی یہ قرآن والی آیات۔ کیوں؟ حکمت تفصیل لکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو۔ وہو الذی مد الارض، پہلے عالم علوی کا بیان تھا اوپر والا جہان، اب عالم سفلی۔ واللہ کریم و مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا، اور اللہ نے بنائے زمین میں پہاڑ وانہارا اور نہریں، ومن کل الثمرات۔ اب نئی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ نئی بات یہ ہے، میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں، قدرت کرتا ہے، قدرت کا ذکر ہو تو آسمان کا ذکر پہلے، نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے۔ اب قدرت بیان کرنی تھی، آسمان کا ذکر پہلے کیا۔ پہلا پارہ کھولیں، بڑی مثال ہے اس کی مولانا، صفحہ ہے 22، صفحہ ہے 22۔ یا ایوہ الناس، کریم سے نر اور مادہ بنایا، گرم اور سرد بنایا، یہ کوئی بیوہ چھوٹا کوئی بڑا بنایا۔ یغشی اللیل النہار، اللہ ڈھانکتا ہے رات کو دن پر۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں توحید کی، لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ مستفیدین، جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں۔ لآیات پر لکھا ہے دلالت کرنے والی اللہ وحدانیت ہی، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، لکھا ہے متصل و یک دیگرے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے زمین کے ٹکڑے۔ وجنات من عناب، اور باغات انگوروں میں سے، وزر مختلف کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجور ہے، سنوان وغیر سنوان، جڑ ملی ہوئی اور بغیر جڑ ملی ہوئی، یسقا بماء واحد، سبحان اللہ، پلائی جاتی ہے ساتھ پانی ایک کے۔ عجیب بات ہے مولانا، میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، یہ زمین ہے، ایک قلعہ زمین کا 8 کنال، پھر ایک ایکڑ ہے، دوسرا ایکڑ ہے، یہ میری ہے، یہ آپ کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ میری زمین میں چاول کھڑے ہیں، اس میں گندم کھڑی ہے، اس میں باغ لگا، پانی ایک مل رہا ہے اور چیزیں مختلف اللہ نکال رہا ہے۔ اور سنوان وغیر سنوان، تو جن جن علاقوں میں کھجورے ہمارے سکھر کے مولانا بیٹھے ہیں، تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ڈھکی کے اندر کھجورے ہوتی ہیں، نیچے سے جڑ ایک ہوتی ہے اور اس میں سے تنے 8 10 نکلتے ہیں۔ یا تو تنا ایک ہوتا ہے کھجور کا، اور یا
سنوان جڑ ملی ہوئی، نیچے سے جڑ ایک ہے، اوپر سے کھجور کے تنے 5 5 6 6 نکلتے ہیں. سنوان وغیر سنوان. وَنُفَصِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ وَنُفَصِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. بہت بڑے شیخ العلماء، یہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے نیک. تو ہم گزشتہ سال اکٹھے تھے واشوق میں. واشوق بلوچستان میں ایک جگہ ہے، بہت دور ہے، بہت دور، 10-12 گھنٹے لگتے ہیں کوئٹہ سے. تو وہاں کے دوستوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ کرام نے بنائی تھی. تو عصر کا وقت تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض محمد سے رشید مجدہ چڑھ رہے تھے نا پیدل، تو کھجوریں بہت زیادہ تھیں. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ بتاؤ سنوان اور غیر سنوان کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے پوچھا، انہیں پہاڑ پر ہم چڑھ رہے ہیں، کھجوریں تو بہت زیادہ تھیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں. تو چڑھتے چڑھتے کہا میں بھی ساتھ تھا. تو بڑی محبت سے پوچھا حضرت وہ سنوان اور غیر سنوان کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے جب بتایا نا حضرت یہ سنوان ہے، وہ کھجوریں تھی نا یہ جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، ایک نیچے سے جڑ ہے اور اوپر سے 8-10 کھجوریں، 12 زیادہ زیادہ، اور جو الگ الگ کھڑی ہیں ایک کھجور ہے، غیر سنوان جڑ نہ ملی ہوئی. اتنے خوش ہوئے، مجھے بڑی دعا دی. مونا یہ ہے سنوان وغیر سنوان. یسقا بماء واحد ونفصل. پانی ایک مل رہا ہے اور چیزیں زمین سے مختلف نکل رہی ہیں، اور زمین ہے ساتھ ساتھ ملی ہوئی. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. مگر باوجود اس کے ہم فضیلت دیتے ہیں بعض اس کے کو بعض پر. فِي الْأُكُلِ پھلوں میں. کوئی پھل لذیذ ہے، کوئی اس سے زیادہ لذیذ ہے، کوئی اس سے زیادہ بہترین ہے. انار دیکھو اپنا ذائقہ، آم دیکھو اور زیادہ مزیدار. پھلوں کے اندر فضیلت، والالوان رنگوں میں فضیلت، والطعوم کھانے کے لحاظ سے، والروائے خوشبو کے لحاظ سے. ہر پھل کی اپنی خوشبو ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ان فی ذلک لآیات. یقیناً اس بات میں لآیات کئی نشانیاں ہیں. کون سی؟ ادعا اللہ، اللہ وحدانیت اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی. لقومی یعقلون، لیکن مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. لأن حاصل امور یعلم بالعقل، کہ تو متجاورات کٹھی زمین ہے لیکن انگوروں اور زروں کھیتیاں نکالنے والا، نخیل کھجوریں نکالنے والا، ایک پانی کے کرنے والا. اللہ تو لہو دعوت الحق، غیبانہ پکار کے لئے میں صرف اللہ. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. سبحان اللہ. شکوہ مت تخفیف الاخروی، تخفیف اخروی بھی آخرت کا ڈراوا، اور اللہ شکایت بھی کر رہا ہے. وَإِن تَعْجَبْ، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عام حیران ہو، اگر آپ تعجب کریں حیران ہو کس پر؟ ان کے انکار قیامت پر. فَعَجَبٌ عبارت تھی، اوپر لکھا ہوا ہے ذو عجب، لکھا ہوا ہے ذو عجب. قولہم، بس واقعی قابل تعجب ہے بات ان کی. اگر آپ حیران ہونا ویسے تعجب کی بات تو ہے ان کی، وہ کیسے؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا جس وقت ہو جائیں گی ہم مٹی، کیا یقیناً ہوں گے ہم بیچ پیدائش نئی کے. واقعی قابل تعجب بات تو ہے، جب مٹی ہو جائیں گے تو نئی پیدائش کیسے ہوگی؟ ثمرہ دنیاوی اولئک الذین کفروا بربہم. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے انتاجب کا، وہ پڑھ رہے ہیں. انکار قیامت اور انکار توحید دونوں احتمال درست ہیں، مفسرین نے دونوں لکھے ہیں. اب خیال وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو ان کے انکار قیامت پر. دوسرا قول، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو ان کے انکار توحید پر. اب دونوں باتیں آ گئی، دونوں احتمال درست ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم. ثمرہ دنیاوی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. رب کا انکار تو نہیں کرتے تھے، نیچے لکھا ہے قدرت و توحید، اس کا انکار کرنا رب کا انکار ہے. وَأُولَئِكَ الَّذِينَ ثمرہ اخرویہ، اولا پہلا ثمرہ، یہی وہ لوگ ہیں توق ہوں گے، اغلال توق فی عناقہم، ان کی گردنوں میں. دوسرا ثمرہ، یہی لوگ ہیں جہنمی ہم فیہا، ہو
جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ زجر ما تخفیف دنیاوی. سامنے جملہ پڑھیں، یعنی یہ لوگ ہر وقت عذاب ہی مانگتے ہیں اور عافیت اور سلامتی تو مانگتے ہی نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اور جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کو. برائی کے نیچے لکھے عذاب کو. قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یعنی عافیت سے پہلے. الحسنہ پر لفظ لکھ لو قبل قبول الایمان. قبل قبول الایمان، ایمان قبول کرنے سے پہلے. اردو والوں کے لیے ایمان قبول کرنے سے پہلے عذاب مانگتے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مانا سزا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى النَّاسِ بشارت دنیاوی اور یقیناً تیرا پروردگار بڑا بخشش والا ہے لوگوں کے لیے. عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ عَلَىٰ بَمَنَ مَعَ عَلَىٰ بَمَنَ مَعَ یقیناً تیرا پروردگار بڑا بخشش والا ہے لوگوں کے لیے سمیت ان کے ظلم کے. ظلم سمیت ظلم کرتے رہے لیکن پھر بھی اللہ کریم بخشنے والا ہے. عذاب میں دیر اس کی ہے کہ اللہ مغفرت والا ہے. اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے المراد بالمعصیہ، اس سے مراد شرک نہیں، اس سے مراد گناہ ہے. گناہ دیکھتا ہے اور اللہ کریم بخشتا رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ تخفیف دنیاوی یقیناً تیرا پروردگار البتہ سخت عذاب والا ہے. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، عربی والے عربی میں لکھے ساتھی بڑے، آپ کا تجربہ بنے. لذو مغفرتن کے اوپر لکھ لے، حاشیے پر جگہ ہے تیر کا نشان لگا کر. لِأَهْلِ الْإِيمَانِ مِنْ معاصیہم. اردو والے بھی نہ لکھیں لِأَهْلِ الْإِيمَانِ مِنْ معاصیہم. اب اردو والے اردو میں لکھیں مراد مومنین کے گناہوں کی بخشش. عربی والے آگے لکھیں وَلِأَهْلِ الْكُفْرِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ وَلِأَهْلِ الْكُفْرِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ. کفار پر عذاب میں دیر ہونا یہ بھی مغفرت ہے. دونوں باتیں آپ کو لکھوا دی، عربی بھی اردو بھی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ شکوہ ہے. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ذرا نہ میں کوئی نیا نبی ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اور ہر ایک قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے. ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. لکھا ہے وہ بھی مختار معجزہ نہ تھے، میں بھی مختار معجزہ نہیں ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام. اب تنبیہ ثانی آ گئی، دوسری دلیل گویا کہ سمجھ لو. سامنے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہاں تک دعویٰ کے پہلے جز کے لیے تنبیہ اور شکوہ اور تخفیفات بیان کی گئی. ورنہ پہلی جز یہ تھی سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. وہ پیچھے دلائل گزرے، پھر شکوہ بھی گزرا، ڈراوے بھی گزرے. اب جز ثانی پر تنبیہ ہوگی یعنی سب کچھ جاننے والا وہی ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ کریم ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ. نیچے لکھے خاصہ علمیہ باری تعالیٰ ہر مادہ جو اٹھاتی ہے انسانوں میں سے ہے مادہ، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، درندوں میں سے. اس کے پیٹ میں کالا ہے یا گورا ہے، مسکر ہے یا مونس ہے، یہ اٹھاتی ہر مادہ اللہ کریم جانتا ہے. وما تغیض الارحام یہ سکڑتے ہیں رحم جاننے والے غیب کو اور حاضر کو. اللہ کے آگے کوئی چیز غیب نہیں ہے. یہ غیب فرمایا باعتبار مخلوق کے جو ہم سے غیب ہے وہ اللہ کریم جانتا ہے. اللہ کے آگے غیب کوئی نہیں. الکبیر المتعال سب سے بڑا ہے، المتعال عالی شان ہے. بڑے علماء غور کریں، میں جملہ سناؤں. الکبیر پر لفظ جامع لصفات الکمال، جامع لصفات الکمال، جتنی بھی کمال والی صفتیں اللہ کریم